بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب کیا تاکہ یہ صدقہ فطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزہ لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہو جائے، وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اغنوہم فی ھذا الیوم، یہ فرمایا اس دن مساکین اور غرباء کو غنی کر دو۔ یعنی صدقہ فطر جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا ہے، اس سے غرباء کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، مسکینوں کی امداد ہوتی ہے، اور انسان جو ماہ مقدس میں روزے رکھتا ہے، اگر ان میں کوئی کمی یا کوجی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کے سبب اس کمی کو دور فرما دیتا ہے۔ صدقہ فطر ہر اس انسان پر دینا واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جو نصاب زکوٰۃ کے لیے ہے وہی نصاب صدقہ فطر کے لیے بھی ہے۔ یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اگر کسی انسان کے پاس ہے، اگر سونے کا اعتبار کیا جائے تو 7.5 تولے سونا ہے، لیکن اس وقت سونے کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو پھر اس میں غریبوں کے ساتھ بھلائی نہیں۔ اگر چاندی کا اعتبار کیا جائے تو اس میں غرباء کے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے۔ تو چاندی کا اعتبار کرتے ہوئے بندہ دیکھے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر عید کے دن صبح کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا اس کے والدین کی طرف سے اس کے والدین پر لازم ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر کتنا ہے؟ تو یاد رکھیں، صدقہ فطر جو ہے یہ اگر قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موجودہ پاکستان میں مختلف اجناس کی جو قیمت ہے اس کے اعتبار کر کے جو فطر مقرر کیا گیا ہے وہ گندم سے یا آٹے کے اعتبار سے ایک روزے کا فدیہ جو ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ 300 روپے بنتا ہے۔ یعنی جو چیز صدقہ فطر ہے وہی روزے کا فدیہ بھی ہے، 300 روپے۔ یہ گندم اور آٹے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ اگر جو کا اعتبار کیا جائے تو وہ اس کی قیمت 1160 روپے بنتی ہے۔ اگر کھجور کا اعتبار کیا جائے تو کھجور کی قیمت 2800 روپے بنتی ہے، اور اگر کشمش کا اعتبار کیا جائے تو اس کی قیمت جو ہے 7200 روپے بنتی ہے۔ اب چونکہ یہ مال اللہ کے راستے میں دینا ہے تو انسان جس حیثیت سے دے سکتا ہے اس حیثیت سے صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ جتنا بندہ رب کی بارگاہ کے اندر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا چگنا بلکہ 700 گنا بڑھا کر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو انسان کی جتنی مالی حیثیت ہے، انسان جس اعتبار سے حیثیت رکھتا ہے اس اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر اس کی حیثیت کشمش کے اعتبار سے ہے تو 7200 روپے جو ہے
وہ صدقہ فطر بنتا ہے۔ اور یہی ساتھ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ روزے کا جو فدیہ ہے وہ بھی یہی بنتا ہے، یعنی 7200 روپیہ کشمش کے اعتبار سے، اور کھجور کے اعتبار سے 2800 روپیہ، جو کے اعتبار سے 1160 روپے، اور گندم یا آٹے کے اعتبار سے 300 روپے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب صاحب نصاب ہیں وہ ضرور صدقہ فطر ادا کریں، ماہ مقدس کا مہینہ ہے، تاکہ غرباء کے ساتھ بلائی ہو جائے، پہلے ادا کر دیں تاکہ ان کے لیے کوئی اہتمام ہو سکے۔ اور ان میں سب سے بہترین مصرف جو ہے، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی اس کے بھی مصارف ہیں، اور ان میں بہترین مصرف یہ دینی مدارس ہیں جہاں دین کے طلباء دین حاصل کرتے ہیں۔ اور میں اپنے سننے والے احباب سے یہ بھی گزارش کروں گا، انہی مدارس میں سے ایک ادارہ جامعہ محمدیہ کنز الایمان، جو کہ کھلا بٹ ٹاؤن شپ، ہری پور ہزارہ، چاندنی چوک، ملکیار روڈ پر قائم ہے، جہاں الحمدللہ دین کے طلباء دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی طلباء کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ان کے یہ تمام تر اخراجات یہ جامعہ کے ذمہ ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، یہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ میری آپ احباب سے گزارش ہے اس موقع پر جامعہ حاضہ کے طلباء کے ساتھ بھی ضرور تعاون فرمائیں۔ جو احباب زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، فطرانہ کی صورت میں، جامعہ کے ساتھ بھی ضرور تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔